دوسری چیز کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آج میں وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جو روزہ کو توڑ دیتی ہے، اور یہ روزہ کے لیے بہت ضروری مسائل ہے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1، جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چاہے وہ ایک دانہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ پانی کا ایک قطرہ کیوں نہ ہو، اگر وہ جان کر ہم نے گلے سے نیچے اتار لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک شخص روزے کے حالت میں تھا، بھول کر کھانا کھا رہا ہے، لیکن اس کو یاد آ گیا کہ میں روزے کے حالت میں ہوں، تو منہ میں جو لقمہ ہے اس کو چاہیے کہ فوراً باہر پھینک دے. یاد آنے کے بعد پھر وہ نیچے اتار لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے روزے کے حالت میں تھا، پانی پی رہا ہے، اس کو اچانک یاد آیا کہ میں روزے کے حالت میں ہوں، تو جو منہ میں پانی ہے اس پانی کو فوراً باہر پھینک دے. یاد آنے کے بعد بھی اگر وہ پانی نیچے اتار لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے کسی شخص کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھولے سے کھا لینے سے پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. وہ روزے کے حالت میں تھا، بھول کر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن اس کو اچانک یاد آیا کہ میں تو روزے کے حالت میں ہوں. مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے سوچا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا. اب وہ جان بوجھ کر اب کھانا پینا اور شروع کر دیا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ روزے کے ضروری مسائل ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے. نمبر 2، مشت زنی سے، یعنی ہاتھ وغیرہ سے منی نکالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ منی نکل آئے. اگر روزے کے حالت میں کسی نے مشت زنی کی اور منی نکل گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کے حالت میں ایسا کرنا بڑا گناہ ہے. عام حالات میں بھی، روزے کے علاوہ دنوں میں بھی مشت زنی اسلام کے اندر حرام ہے. لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں اس مقدس مہینے میں یہ غلطی کرتا ہے تو یہ اور بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے، توبہ ضروری ہے اور اس روزے کی قضا بھی اس کے ذمہ لازم ہوگی. نمبر 3، ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی نے روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 4، روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دھواں ہوتا ہے اور وہ دھواں نیچے اتر کر آتا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 5، کلی کرنے، گرگرا کرنے سے. بعض دفعہ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، گرگرا کرتے ہیں، تو غلطی سے پانی کا کچھ قطرہ حلق سے نیچے اتر آتا ہے تو یاد رکھیے گا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے میں خاص خیال رکھیں کہ پانی کا قطرہ حلق کے نیچے نہ آئے. اور اسی طریقے سے جب جنابت کے غسل کر رہے ہوں تو عام دنوں کے مقابلے میں کم گرگرا کریں، یعنی زیادہ حلق کے نیچے پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر غلطی سے بھی پانی نیچے آ جائے تو بھی آپ کی روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 6، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کے حالت میں قے ہو جائے، الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس مسئلے کو سمجھیے کہ روزے کے حالت میں اگر خود بخود قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، کتنی ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر قے کیا، انگلی وغیرہ منہ میں ڈالا جس کی وجہ سے الٹی ہو گئی اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ جس سے منہ بھر جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 7، حیض اور نفاس کے آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی خواتین روزے میں تھی، حیض آ گیا تو بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے کوئی خواتین روزے کی حالت میں تھی، بچے کی ولادت ہو گئی
تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نفاس جب تک ختم نہ ہو جائے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو حیض اور نفاس کے آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں شرمگاہ میں دوائی رکھنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے جن میں شرمگاہ میں، چاہے وہ آگے ہو یا پیچھے ہو، دوائی رکھی جاتی ہے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں شرمگاہ میں دوائی رکھی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو مجبوری ہے کہ دوائی کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے تو پھر وہ ابھی روزہ نہ رکھے، وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے جب اللہ آپ کو صحت یابی دے دے۔ لیکن اگر دوائی رکھے بغیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور روزہ رکھیے۔ نمبر 9، جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ بھی زبان کے نیچے دوائی رکھتے ہیں، تو دل کے مریض جو زبان کے نیچے دوائی رکھتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن تفصیل یہ ہے کہ بعض دوائیاں ایسی ہوتی ہے جو اندر نہیں جاتی ہے، گھل کر حلق سے نیچے نہیں اترتی ہے، بلکہ وہ رگوں میں جذب ہو کر رگوں کے ذریعے اندر جاتی ہے۔ تو جو دوائی رگوں کے ذریعے اندر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جو دوائی گھل کر تھوک کے راستے سے نیچے اترتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو مجبوری ہے، دوائی رکھے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر سے پوچھ لے کہ یہ دوائی کیسی ہے، کیونکہ بعض دوائی ایسی ہے جو رگوں کے ذریعے نیچے اترتی ہے، حلق میں تھوک کے راستے سے نہیں جاتی ہے۔ پھر وہ دوائی دیں گے، آپ اس دوائی کو استعمال کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 10، دوائی کے بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے زکام وغیرہ ہو جاتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، سردی ہوتا ہے، تو ہم اس کو اگر بھاپ لیں یا اس دوائی کو سونگیں، چاہے کوئی بھی دوائی ہو، بھاپ لینے سے روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں دوائی کے بھاپ نہ لیں۔ اسی طریقے سے نمبر 10، جو انہیلر استعمال کرتا ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دمے کے جو مریض ہوتے ہیں وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں اس کے استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو مجبوری ہے استعمال کرنا ہی پڑے گا تو پھر وہ بعد میں روزہ رکھے، اگر استعمال کیے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر وہ ضرور روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے نمبر 12، میاں بیوی کے ہم بستری کرنے سے، میاں بیوی ہم بستری ہوئے یعنی دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے میں مل گئی، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی لازم ہوگا اور اس روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور دونوں پر غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی پیار و محبت کی باتیں کر رہی تھی، شوہر نے بیوی کا تھوک منہ میں لیا اور وہ اندر چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے بیوی نے محبت میں شوہر کا تھوک منہ میں لیا اور وہ اندر چلا گیا تو بھی بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے میاں بیوی بوس و کنار ہو رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، جس کی وجہ سے شوہر منی نکل گئی، جس کی وجہ سے شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بیوی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر بیوی کی منی نکل گئی تو پھر بیوی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر دونوں ہی کی منی نکل آئی تو پھر دونوں ہی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ضروری مسائل ہے جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بہرحال رمضان میں دنوں میں میاں بیوی کو چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے دن میں دور رہے، قریب نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایک بڑا گناہ ہم سے ہو جائے، اس لیے دن میں بیوی سے جتنا زیادہ دور رہے اتنا فائدہ ہے، کیونکہ گناہ کا امکان ہے۔ بیوی سے ملنا تو جائز ہے، لیکن جب ہم نے روزہ رکھ لیا تو بیوی بھی اب ہمارے لیے حرام ہو گیا، دن میں، رات میں نہیں۔ اسی طریقے سے کسی نے موبائل میں غلط تصویر دیکھا جس کی وجہ سے اس کی منی نکل آئی تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی نے زبردستی ڈانٹ کر دھمکا کر کسی کو کھانا کھلا دیا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ضروری مسائل تھے جس کا جاننا ضروری ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔